محترم جناب خالد علی خان صاحب ٹورنٹو کینیڈا، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ آپ کے ہمیں 2 سوال بڑے اہم ہیں، وہ موصول ہوئے، جواب حاضر۔ اگرچہ اس میں آپ کے سوال میں بڑی گہرائی، بڑی گہرائی، بڑی وسعتیں ہیں، بڑی تفصیل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے پوچھا کیا امی لفظ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو؟ جی، لفظ امی ان پڑھ، جاہل اور جو گویا لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا، لیکن جب یہ لفظ کسی خاص آدمی پر بولا جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کے معنی ان پڑھ یا جاہل کے نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ امی کا معنی کیا بے پڑھا۔ اس پہ توجہ کیجئے، ان پڑھ نہیں کہا، کیونکہ ان پڑھ تو ایک بدنام لفظ ہے۔ آج بھی آپ کسی آدمی کو کہتے او ان پڑھ ادھر آپ، وہ تو برا مان جائے گا، تو عام آدمی کو بھی آپ ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا بے پڑھا۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ بے پڑھا کے معنی یہ ہوں گے کہ سب کچھ پڑھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن کسی استاد سے اس نے تحصیل علم نہیں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی بے پڑھا جس نے کسی استاد سے علم نہیں سیکھا اور اس کے باوجود سب جانتا ہے، یہ معنی ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب لفظ امی کا اطلاق ہوگا تو اب آپ آئیے ڈیٹیل کی جانیں۔ لفظ جو ہے کتب لغت میں اصل کے لیے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو امی کہنے میں ایک توجیہ یہ ہے کہ جب دنیا میں پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے زمین کا حصہ برآمد ہوا پانی سے، وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی، بالخصوص وہ جگہ جہاں اس وقت خانہ کعبہ۔ تو خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلے یہ زمین برآمد ہوئی، تو یہ عربی میں چونکہ قرا جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ مکہ کی سرزمین جو سب سے پہلے جو منکشف ہوئی، جو ظاہر ہوئی، تو اس کو کہا جانے لگا ام القرا۔ ام کے معنی اصل اور ماں کے بھی آتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ مکہ وہ سرزمین ہے جو تمام سرزمین جو ان کی اصل ہے۔ جیسے میں اگر حیدرآبادی ہوں، مجھے حیدرآبادی کہا جاتا ہے، آپ اگر دلی کے رہنے والے آپ کو دہلی کہا جاتا ہے، ایک شخص بھوپال کا رہنے والا اسے بھوپالی کہا جاتا ہے، ایک شخص پنجاب کا رہنے والا اسے پنجابی کہا جاتا ہے، ایک شخص ملتان کا رہنے والا اسے ملتانی کہا جاتا۔ اسی طرح حضور ام القرا میں رہتے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا، یعنی مکہ کے رہنے والے۔ اب آئیے ہمارے دلائل۔ قرآن مجید فرقان حمید عائد ہے سنقرئک فلا تنسا، اے میرے حبیب میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی نص ہے کہ میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ اب رہا یہ، جیسا کہ آپ کا دوسرا سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے ساتھ نبی کو بھیجا ہو وہ اسے پڑھنا بھی نہیں جانتا ہو اور نہ ہی اس کی کوئی ایک آیت لکھ سکتا ہو؟ برائے کرم حوالوں کے ساتھ جواب دے کر میرے ذہنی انتشار کو دور فرمائیں۔ ایک تو میں نے یہ پہلے آپ کا جواب میرا خیال ہے وہ بھی ایک مفصل۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنے پڑھنے سے گریز کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگ جاتا اگر آپ لوگوں کے سامنے کتابت کرتے، لوگ کہتے یہ قرآن مجید بھی انہوں نے خود گھر بیٹھ کر کتابت کر لیا ہوگا، یہ الزام حضور علیہ السلام پر لگتا، اس لیے آپ نے لکھنے اور پڑھنے سے پرہیز کیا۔ رہا یہ کہ کیا حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے؟ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بڑی وسعت، مثال کے طور پر حضور جو کاتبان تھے وہی کے صحابہ کرام، ان کو حضور فرماتے کہ تم کاف کو اس طریقے سے بناؤ، لام کو اس طریقے سے بناؤ، میم جب لکھو تو میم کے اندر جب میم کا شوشہ بنا اس کی سفیدی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ پوری کتابت کے فن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے۔ معلوم ہوا کہ جانتے سب تھے لیکن لکھنے اور پڑھنے سے حضور علیہ السلام نے پرہیز کیا۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب بھی یہ کہے کہ حضور قطعاً لکھنے کا علم حضور کو نہیں تھا، اب آئیے خالد علی خان صاحب، پہلے تو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کری، سنقرئک فلا تنسا، میں تمہیں ایسا پڑھاؤں گا میرے حبیب تم کبھی نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، بھولو گے بھی جبھی جب رب کی منشا ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے بخاری شریف کی حدیث۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے جس کو صلح کا بیان کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ میں ایک صلح کی جو بہت مشہور اور معروف ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی مشہور ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وہاں کا ایک نقشہ موجود ہے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے گویا حدیبیہ مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ صلح لکھی گئی
اس کی جب دستاویز تیار ہوئی، اس دستاویز کو لکھنے والے کاتب نے یوں لکھا کہ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ان شرائط کے مطابق سلو کرتے ہیں۔ اب ادھر کے جو لوگ تھے، صلح نامہ جب پڑھا گیا تو کفار مشرکین کے جو سردار انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا آپ اس میں سے لفظ محمد رسول اللہ کو جو ہے وہ محو کر دیں، اسے مٹا دیں، آپ اس کی جگہ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ ہم تو آپ کو محمد عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اگر ہم نے اس پہ دستخط کر دیے تو گویا ہم نے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، تو آپ اس میں سے اس کے محو کر دیں، بغیر اس کے صلح نہیں ہو۔ بخاری میں ہے حضور علیہ السلام نے وہ دستاویز حضرت علی کو دی، فرما علی اس میں سے تم لفظ محمد رسول اللہ کو کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی نے وہ دستاویز لی، یہ بھی کمال ہے، دیکھی ایمان اگر ہو، یقین ہو، حلاوت ہو، ایمان ہو تو ایسا۔ حضرت علی نے وہ دستاویز حضور کو لوٹا دیا اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت سے باز رہتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ حالانکہ دنیا کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی چھوٹے آدمی حکم نافذ کر دے، الامر فوق الادب، لیکن حضرت علی نے اس فلسفے کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا میں یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ ان کو بڑی پیاری انہوں نے بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قلم سے کیسے کاٹوں، میں کیسے اس کے سیاہی پھیروں، اس لیے میرا تو ایمان ہے کہ اب اللہ کے رسول یہ خدمت میں نہیں کر سکتا۔ اٹھائیے بخاری شریف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لائن خود کاٹ کر خود کتابت کی جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے اس حدیث کو جو بخاری میں، کیا کوئی بدتمیز یہ کہہ سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے والا کہ معاذ اللہ امی کے معنی جاہل کے تھے، امی کے معنی جو ہیں وہ ان پڑھ کے تھے؟ ہرگز نہیں۔ حضور علیہ السلام علم کے اعتبار سے یہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود حضور نے پڑھنے لکھنے اس طرح اجتناب کیا تاکہ لوگ آپ پر یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی آپ ہی کی بیعت ہے اور آپ ہی نے گویا اس کو جو ہے وہ لکھا۔ ایک نفسیاتی بات ہمیں خالد علی خان آپ نے بڑے ٹورنٹو کینیڈا سے سوال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم انتشار آپ کے ذہن کا دور ہو جائے۔ مجھے بتائیے کہ آج وہ مولوی اور وہ محدث اور وہ مفسر جو نبی کریم علیہ السلام کو ان پڑھ کہتے جیسے مودودی صاحب یا ان سے ملتے ہوئے کچھ لوگ، مجھے بتائیے حضور کو تو ان پڑھ کہتے ہیں اور جن کی حدیثوں کو پڑھ کر یہ لوگ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلاتے، شیخ القرآن کہلاتے ہیں، محدث کہلاتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، علامہ کہلاتے ہیں۔ غور تو کیجئے کہ جن کے کلمات کو پڑھ کر تم علامہ کہلا اور وہ خود وہ ان پڑھ ہو، یہ کیا عقل ماننے کے لیے تیار ہے؟ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک تاج والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ بڑے بڑے ذہین اور بڑی بڑی عقلیں پیچھے رہ گئیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام اور دین جو ہے وہ غلبہ پا رہا ہے۔ اب آپ اس تناظر میں لفظ امی کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے اور بار بار اس کو سماعت فرمائیے۔